السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 154۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، یعنی جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، یعنی ان کی زندگی کا شعور نہیں، کیونکہ وہ ظاہری طور پر تو زندہ نہیں ہوتے، یعنی ہمارے سامنے چلتے پھرتے موجود نظر نہیں آتے، لیکن وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے یہاں پر زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں، ان کی زندگی ہمارے جیسی زندگی نہیں بلکہ ہم سے بھی بہتر زندگی ہے، یہ شہدائے کرام کی زندگی۔ تو یہ جو فرمایا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، تو اس سے پہلے جو آیت کریمہ تھی اس میں صبر کا بھی ذکر تھا، اس میں نماز کا بھی ذکر تھا، اور اس میں یہ فرمایا گیا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے مناسبت ذکر کرتے ہیں کہ صبر کے ذکر کے بعد اب صبر کرنے والوں کی ایک عظیم قسم یعنی شہیدوں کا بیان کیا جا رہا ہے، کہ صبر کے بارے میں پہلے تفصیل بیان کی کہ صبر کسے کہا جاتا ہے، اور جو شہید ہوتا ہے ظاہر سی بات وہ بھی تو صبر کرنے والا ہے، بلکہ وہ تو اعلیٰ درجے کا صبر کرنے والا ہے، وہ اتنا صبر کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ شہداء کے حق میں نازل ہوئی۔ بعض لوگ شہداء کی شہادت پر افسوس کرتے ہوئے کہتے تھے کہ وہ لوگ شہید ہو کر نعمتوں سے محروم ہو گئے، یعنی جو جنگ میں گئے اور جنگ میں مارے گئے، جنگ میں قتل ہو گئے، تو بعض لوگوں کی عمریں کم تھی، کوئی 25 سال کی عمر میں شہید ہو گیا، کوئی 30 سال کی عمر میں شہید ہو گیا، کوئی 35 سال کی عمر میں، یہ ہے ہو سکتا ہے کوئی 60 سال کی عمر میں، 65 سال کی عمر میں بھی شہید ہوا ہو۔ بہرحال اگر کوئی شہید ہو گیا تو یوں کہا جاتا کہ اگر یہ زندہ ہوتا تو اس کو دنیا کی نعمتیں اور آرام آسائش ملتا، لیکن شہید ہو گیا تو وہ ان نعمتوں سے محروم ہو گیا، یہ باتیں کہی جاتی تھی۔ اس وجہ سے شہیدوں کی فضیلت یہاں پہ بیان کی گئی، اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ انہوں نے یعنی شہیدوں نے فانی زندگی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر کے دائمی یعنی ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لی ہے۔ یہ تو زندگی، یہ تو 4 دن کی زندگی، دنیا 4 دن کی ہے، یہاں تو تھوڑے دن کے لیے رہنا پھر انسان کو مر جانا ہے۔ جو حقیقی زندگی ہے وہ یہاں سے جانے کے بعد آخرت کی زندگی ہے، تو شہداء کرام نے اس زندگی کو ترجیح دی، اور وہاں کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ کی نعمتیں، اور دنیا کی نعمتوں کا ان کے مقابلے میں کوئی مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ یہ دنیا کی نعمتیں آخرت اور جنت کی نعمتوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو شہداء کرام اگرچہ بظاہر دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو گئے، لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں عطا فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں شہداء کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا، نہ زبان سے انہیں مردہ کہنے کی اجازت ہے، نہ دل میں انہیں مردہ سمجھنے کی اجازت ہے۔ دیکھیے زبان سے مردہ کہنے کی ممانعت تو اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، اور قول یہ زبان سے ہوتا ہے، یعنی نہ کہو، یہ بولنا جو ہوتا ہے وہ زبان سے ہوتا ہے، یعنی زبان سے انہیں مردہ نہ کہو، اور دل سے مردہ نہ جاننا، مردہ نہ سمجھنا، اس کا حکم دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دوسرے مقام پر، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، یعنی ہرگز ان کو مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، یعنی روزی بھی دی جاتی ہے ان کی شان کے لائق، ان کی شان کے مطابق۔
موت کے بعد اللہ تعالیٰ شہداء کو زندگی عطا فرما دیتا ہے، ان کی ارواح پر رزق پیش کیا جاتا ہے، یعنی روزی بھی دی جاتی ہے، انہیں راحتیں دی جاتی ہیں، آرام پہنچایا جاتا ہے، اور ان کے عمل بھی جاری رہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا شہداء کرام قبروں میں بھی نماز پڑھتے، بعض اولیاء کرام کے بارے میں بھی یہ واقعات ملتے ہیں کہ قبر میں بھی لوگوں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کبھی کسی وجہ سے قبر کھل گئی تو وہ اس میں نماز پڑھ رہے تھے۔ بعض اولیاء کرام کے بارے میں کہ قرآن کی تلاوت کی آواز ان کی قبر میں سے آتی تھی۔ تو عمل کا سلسلہ، شہداء کرام کے عمل کا سلسلہ قبر میں بھی جاری رہتا ہے، یہ ان کی امتیازی شان ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کا اجر و ثواب بڑھتا ہی رہتا ہے، یعنی مسلسل ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے، کیونکہ مرتبہ بہت بڑا ہے شہداء کرام کا کہ اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی جان دے دی۔ ظاہر سی بات، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ اپنے آپ ہی کو قربان کر دیا۔ حدیث شریف میں کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے بدن میں جنت کی سیر کرتی ہیں اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے ابن آدم، تو نے اپنی منزل و مقام کو کیسا پایا؟ جو تجھے مرتبہ دیا گیا، جو تجھے جنت میں درجہ دیا گیا، اس درجے کو، اس مقام کو تو نے کیسا پایا؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب، بہت اچھی منزل ہے، بہت اچھا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو مانگ اور کوئی تمنا کر۔ وہ عرض کرے گا، میں تجھ سے اتنا سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے دنیا کی طرف لوٹا دے اور میں 10 مرتبہ تیری راہ میں شہید کیا جاؤں۔ اور یہ سوال اس لیے کرے گا کہ اس نے شہادت کی فضیلت ملاحظہ کر لی ہوگی، یہ دیکھا ہوگا کہ شہادت کا مرتبہ کتنا بلند و بالا۔ تو وہ بندہ تمنا کرے گا کہ مجھے دنیا میں بار بار بھیجا جائے اور میں بار بار شہید ہو جاؤں اور بار بار مجھے یہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا۔ اب شہید کی تعریف اور اس کے احکام بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر شہید کہتے کسے ہیں؟ فرماتے شہید وہ مسلمان مکلف طاہر کے، مسلمان ہونا ضروری شہید ہونے کے لیے۔ اگر کوئی کافر مر بھی جائے کسی بھی معاملے میں، جنگ میں، لڑائی میں، تو اس کو ہم شرعی اعتبار سے شہید نہیں کہہ سکتے۔ عام طور پر جیسے جنگ آزادی میں جو لوگ مر گئے ان کو بھی شہید کہہ دیا جاتا ہے، لیکن وہاں پر ہرگز یہ والا شہید مراد نہیں جو جنتی ہوتا ہے اور جس کا یہ مرتبہ، جس کی یہ فضیلت۔ تو غیر مسلم ہے تو غیر مسلم کے لیے تو اس طرح کی کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی اور کوئی ثواب نہیں ہو سکتا۔ یہ جو سارے ثواب اور فضیلتیں جو ہوتی ہیں وہ اہل ایمان کے لیے ہوا کرتی۔ تو سب سے پہلے مسلمان ہونا شرط ہے۔ وہ عرف میں ان کو شہید کہہ دیا جاتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ تو فرماتے ہیں شہید وہ مسلمان اور مکلف یعنی عاقل بالغ ہے اور طاہر ہے یعنی پاکیزہ۔ تو اسی وجہ سے تو ابھی آگے آپ ملاحظہ کریں گے کہ شہید جب شہید ہو جاتا ہے، جب اس مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے اللہ کی راہ میں، تو پھر اس کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا اور اس کو کفن بھی نہیں دیا جائے گا، بلکہ اسی کپڑے کے اندر اگر خون بھی لگا ہوا ہے تو اسی خون کے ساتھ اس کو دفن کیا جائے گا نماز جنازہ پڑھنے کے بعد، کیونکہ شہید ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی پاکیزگی اور ایسا تقدس عطا فرما دیا کہ اب اس کو غسل دینے کی بھی حاجت نہیں۔ دوسری عام میت کا اگر انتقال ہو تو غسل دینا فرض کفایہ، وہاں اگر غسل نہیں دیں گے تو جتنے بھی لوگ ہیں اس کے آس پاس اطراف میں اس بستی میں رہنے والے سب گنہگار ہوں گے، لیکن یہاں شہید کا مرتبہ یہ کہ غسل دینے کی حاجت ہی نہیں، اسی کپڑے میں اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ جو شہید وہ ہے جو مکلف مسلمان طاہر، جو تیز ہتھیار سے ظلماً مارا گیا ہو اللہ کی راہ میں اور اس کے قتل سے مال بھی واجب نہ ہوا ہو۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو قتل کرنے کی وجہ سے تاوان، قصاص اور مال وغیرہ واجب ہو جاتا ہے، یہاں وہ لوگ مراد نہیں۔ جیسے عام طور پر آپس میں جنگ ہوئی، آپس میں لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، دو لوگوں کا جھگڑا ہوا، ان کا کوئی ذاتی معاملہ تھا، گھر کا معاملہ یا جو ہے کہ کاروبار کا معاملہ، اس میں لڑائی جھگڑا ہوا، ایک نے چاقو لے کر دوسرے کو مار دیا، تو اس کو شہید نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اب یہاں پر کیا ہوگا، شریعت کا حکم یہاں پر یہ کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو جس نے قتل کیا جان بوجھ کر اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا، قصاص میں قتل کیا جائے گا، یا جو ہے کہ اگر وہ جان بوجھ کر اس نے قتل نہیں کیا، اس نے خطاً، تو اس میں دیت لی جائے گی۔ یہ سب احکام اس کے۔ تو یہاں پر دیکھیں مال واجب ہوتا ہے یا قصاص واجب ہوتا ہے، تو یہاں اس کو شہید نہیں کہا جائے گا۔ شہید وہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، اللہ کی راہ میں جسے مار دیا جائے، ظلماً مار دیا جائے، وہی کہہ رہے یا مارکے جنگ میں وہ
مردہ یا زخمی پایا گیا اور اس نے کچھ آسائش نہ پائی تو یہ بھی شہید کا مرتبہ، کہ جنگ ہوئی اور پھر جنگ کے بعد جب میدان جنگ کا جائزہ لیا گیا تو وہاں شہداء کرام کی قبریں ملی، وہیں کے جسم ملے، وہاں پر ان کی لاشیں ملی، تو وہ سب شہید ہی مانے جائیں گے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ کسی اور وجہ سے وہ مر گئے ہوں گے، جنگ میں آئے اور میدان جنگ میں ان کی لاش ہے، یہی دلیل اس بات کی ہے کہ وہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں تو ان کو شہید مانا جائے گا۔ یا جو ہے کہ اس میں زخمی ہو گئے، جنگ میں شریک ہونے کے بعد زخمی ہو گئے، وہ تلواروں کے تیروں کے اور سب زخم لگے، اس وقت تو ان کا انتقال نہیں ہوا، لیکن تھوڑے دن کے بعد، 4 دن کے بعد، 5 دن یا 1 ہفتے کے بعد انہی زخموں کی وجہ سے انتقال ہو گیا تو یہ بھی شہادت کا مرتبہ ہے۔ تو فرماتے ہیں اس پر دنیا میں یہ احکام ہے، یعنی شہید کے یہ احکام ہے کہ نہ اس کو غسل دیا جائے نہ کفن دیا جائے گا، اسے اسی کے کپڑوں میں ہی رکھا جائے گا، اسی کپڑوں میں جس کپڑے میں وہ شہید ہوا اسی کپڑے میں وہی کفن ہو جائے گا، اور اسی طرح اس پر نماز بھی پڑھی جائے گی، اگرچہ خون لگا ہوا ہو نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اسی حالت میں اس کو دفن کر دیا جائے۔ اب یہ تو شہید حقیقی ہے، جو شہید کا مرتبہ پانے والا، جو اللہ کی راہ میں ظلمن مارا جائے، یہ شہید حقیقی ہوا۔ اب کچھ شہداء ایسے ہوتے ہیں جن کو شہید حکمی کہا جاتا ہے، یعنی دنیا میں ان کے لیے شہید والے احکام نہیں ہیں، لیکن آخرت میں شہید والا مرتبہ ملے گا، شہید والا ان کو ثواب اور درجہ ملے گا، ان کو حکمی شہید کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسے لوگ اگر شہید ہو جائیں، یعنی مر جائیں، ابھی آپ کو ان کی قسمیں بتائیں گے کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جو شہید حکمی کہلاتے ہیں، تو وہاں یہ حکم نہیں ہے کہ ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، ان کو کفن نہیں دیا جائے گا، نہیں، بلکہ عام میتوں کی طرح ان کو بھی غسل دیا جائے گا اور ان کو بھی کفن دیا جائے گا۔ یہ شہید حکمی کے بارے میں ابھی آگے بتائیں گے کہ شہید حکمی کسے کہتے ہیں۔ تو بعض شہداء وہ ہیں کہ ان پر دنیا کے یہ احکام تو جاری نہیں ہوتے، لیکن آخرت میں ان کے لیے شہادت کا درجہ ہے، جیسے ڈوب کر یا جل کر یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا، طلب علم اور سفر حج، غرض راہ خدا میں مرنے والا، یہ سب شہید ہے، لیکن یہ شہید حکمی ہے۔ کوئی علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، کوئی جو ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر میں نکلا تھا اور اسی میں وہ انتقال کر گیا، یا کوئی سفر حج میں گیا تھا اسی میں انتقال کر گیا، تو یہ شہید حکمی۔ تو ان کے تعلق سے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہاں وہ شہید حقیقی والے احکام نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ تو عام میتوں جیسا برتاؤ کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں حدیثوں میں ایسے شہداء کی تعداد 40 سے زیادہ ہے، مکمل تفصیل کے لیے بہار شریعت حصہ 4 ملاحظہ فرمایا جا سکتا ہے۔ تو میں نے اس کو دیکھا، بہار شریعت کے اندر حدیثوں کی روشنی میں اس طرح کے شہداء کی تعداد شمار کرائی گئی ہے، وہ کون کون ہیں جو شہید حکمی میں آتے ہیں۔ یعنی یہاں دنیا میں تو عام میتوں کی طرح ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، لیکن آخرت میں ان کو شہیدوں والا مرتبہ ملے گا۔ تو پہلے نمبر پر بیان کرتے ہیں جو تعاون سے مر جائے، تعاون کی بیماری جس کو پلیگ کی بیماری کہتے ہیں، اس میں اگر کوئی مر جائے اس بیماری میں تو اس کو بھی شہید کا مرتبہ ملے گا۔ نمبر 2 جو ڈوب کر مر جائے۔ نمبر 3 جو ذات الجنب کی بیماری میں مر جائے، یہ ایک بیماری ہوتی ہے۔ نمبر 4 جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے، پیٹ کی کوئی بیماری ہو گئی اور اسی میں اس کا انتقال، تو یہ بھی شہید حکمی۔ جو جل کر مر جائے وہ بھی شہید حکمی، جس کے اوپر دیوار وغیرہ ڈہ پڑے، یعنی دیوار گر جائے اور وہ اسی میں مر جائے۔ عورت کے بچہ پیدا ہونے یا کنوارے پن میں مر جائے تو وہ بھی شہید۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس درد کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسی میں انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی شہید کا مرتبہ ملے گا۔ اب آگے دیکھیے کچھ اور شامل کرتے ہیں۔ نمبر 9 پہ بیان کرتے ہیں کہ سل کی بیماری میں مر جائے، اعضاء سل ہو جاتے ہیں، کام کرنا بند کر دیتے ہیں، جو فالج وغیرہ کی بیماری۔ اور ایک ہے سواری سے گر کر مر گیا یا مرگی سے مر گیا۔ مرگی مطلب وہ جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کھینچ آنے کی بیماری، کسی کو کھینچ آتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا، وہ بیماری، اور اسی میں کسی کا انتقال۔ کبھی وہ ان کا یہ معاملہ رہتا ہے کہ کبھی بھی وہ مرگی کا دورہ پڑ جاتا، کہیں بھی، باہر بھی ہیں، سفر میں بھی، کہیں بھی۔ تو مان لیجیے کہیں ایسی جگہ پہ ان کو دورہ پڑا، کسی چھت پر تھا وہ یا کسی اونچی جگہ پر تھا اور مرگی کا دورہ پڑنے کی وجہ سے وہاں سے گر گیا، وہ چھت پہ سے گر گیا یا پہاڑ پہ تھا وہاں سے گر گیا، اس میں اس کا انتقال ہو گیا، تو یہ شہید مانا جائے گا۔ بخار میں مر جائے تو وہ بھی شہید حکمی۔ مال یا جان یا اہل و عیال یا کسی کے حق کے بچانے میں قتل کر دیا گیا، مال کی حفاظت کرتے ہوئے، جان کی حفاظت کرتے ہوئے یا اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے یا کسی کے حق کو بچانے میں وہ شہید ہو گیا اور مر گیا تو اس کو بھی شہید مانا جائے گا۔ اب فرماتے ہیں کسی درندے نے اس کو پھاڑ کھایا، جنگل میں کہیں گیا تھا یا ویسے ہی کہیں پر گیا تھا اور کسی درندے جیسے شیر وغیرہ نے حملہ کر دیا اور وہ اس میں مر گیا تو اس کو بھی شہید کا مرتبہ ملے گا۔ بادشاہ نے ظلماً قید کیا یا مارا اور مر گئے،
بادشاہ نے ظلماً قید کر دیا اور پھر اس کو مارا پیٹا گیا قید میں، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ بے گناہ تھا اور اسی میں وہ مر گیا تو اس کو بھی شہید کا مرتبہ ملے گا۔ کسی موذی جانور کے کاٹنے سے مر گیا، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے یا اس طرح کے کوئی جانور، تو سانپ نے اس کو ڈنک مار لیا، اس میں مر جائے گا تو یہ بھی شہید حکمی۔ علم دین کی طلب میں مرا، مؤذن یعنی اذان دینے والا کے طلب ثواب کے لیے اذان کہتا ہو، یعنی ہمارے زمانے میں عام طور پر تو ملازمت ہوتی ہے، جو مؤذن ہوتا ہے اس کو باقاعدہ اجارے پر رکھا جاتا ہے، اس کی تنخواہ بھی مقرر کی جاتی ہے۔ یہاں اس مؤذن کی بات چل رہی ہے جو فی سبیل اللہ اذان دیتا ہو، جو اللہ کی راہ میں صرف طلب ثواب کے لیے اذان دیتا ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو بھی شہید کا مرتبہ ملے گا۔ اور تاجر راست گو یعنی وہ تاجر، وہ تجارت کرنے والا، وہ کاروبار کرنے والا جو ہمیشہ سچ بولتا ہو، اپنے سامان کو بیچنے کے لیے کبھی جھوٹ کا سہارا نہ لیتا ہو، ایمانداری کے ساتھ خرید و فروخت کرتا ہو تو اس کو بھی شہید کا مرتبہ ملے گا۔ فرماتے جسے سمندر کے سفر میں متلی اور قے آئی اس کو بھی شہید کا مرتبہ۔ فرماتے جو اپنے بال بچوں کے لیے سعی کرے یعنی کوشش کرے، ان میں امر اور فرماتے ہیں حلال کمائے، اپنے بال بچوں کے لیے حلال کمائے اور حلال کھلائے تو اس کو بھی شہید کا مرتبہ ملے گا۔ 26 نمبر پہ کہ جو ہر روز 25 مرتبہ یہ پڑھے اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، یہ دعا پڑھتا رہے کتنی مرتبہ؟ 25 مرتبہ، تو اس کو بھی شہید حکمی کا مرتبہ ملے گا۔ نمبر 27 جو چاشت کی نماز پڑھے، چاشت کی نماز کی سورج جب بلند ہو جاتا ہے، جب خوب زیادہ روشن ہو جاتا ہے اس وقت یہ چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے، تو جو چاشت کی نماز کی پابندی کرے، اب ظاہر سی بات ہے چاشت کی نماز یہ نفل ہے، اور اگر کوئی آدمی فرض چھوڑ رہا ہے تو چاشت کی نماز پڑھتا جا رہا ہے، خوب پابندی کر رہا ہے، تہجد کی بھی خوب پابندی کر رہا ہے، 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھا تو کوئی مطلب ہے اس کا؟ یہاں حکم یہ کہ پہلے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرے، پھر چاشت کی نماز بھی پڑھے، پھر تہجد کی بھی اور دیگر نوافل بھی پڑھے تو اس کو شہید کا مرتبہ ملے گا۔ اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھے اور وطر کو سفر و حضر میں کہیں بھی نہ چھوڑے۔ فساد امت کے وقت سنت پر عمل کرنے والا، امت بگڑ گئی، پوری امت نے سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا، پوری قوم نے، اور یہ بھی ابھی بھی سنت پر عمل کر رہا ہے، لوگوں کے بگڑ جانے کے باوجود یہ بھی سدھرا ہوا ہے تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا، ایک شہید نہیں بلکہ 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو یہ تو دیکھیں بہت ساری تعداد بیان کی گئی ہے، اور 2-3 دیکھیں جو مرض میں لا الہ الا اللہ سبحانک انی کنتو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین 40 بار کہے اور اسی مرض میں مر جائے اور اچھا ہو گیا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، یہ بھی ہے۔ 30 نمبر پہ کفار سے مقابلے کے لیے سرحد پر گھوڑا باندھنے والا، یعنی اگرچہ جنگ نہیں ہوئی لیکن اس نے پوری تیاری کر رکھی تھی، اسلام کی حفاظت کے لیے وہ تیار تھا لیکن وہ فطری موت مر گیا تو شہید حکمی کا مرتبہ ملے گا۔ فرماتے ہیں جو ہر رات میں سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے وہ بھی اگر انتقال کر جائے تو شہید کا مرتبہ ملے گا۔ فرماتے ہیں جو با طہارت سویا اور مر گیا، یعنی صبح کو اٹھا ہی نہیں، ہم دیکھتے ہیں بہت بسا اوقات ایسا ہوتا ہے رات میں سوئے اور صبح جب ان کو اٹھایا گیا تو انتقال ہو چکا تھا، تو جو سورہ یاسین پڑھ کے سوئے، جو با طہارت سوئے اور انتقال ہو جائے تو شہید کا مرتبہ ملے گا۔ پھر فرماتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 بار درود شریف پڑھے روزانہ تو اس کو بھی شہید کا مرتبہ ملے گا۔ جو سچے دل سے یہ سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، یعنی شہادت کی خواہش کرتا رہے، ہمیشہ ہر وقت اس کے دل میں یہ تمنا رہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں شہید ہونا نصیب ہو جائے، تو اب اگرچہ وہ فطری موت مر جائے گا، اگرچہ اس کو شہادت والی موت نہیں ملی لیکن شہادت کا مرتبہ ملے گا کیونکہ اس کی تمنا تھی۔ اور ایک اور نمبر 35 ہے کہ جو جمعہ کے دن مر جائے اور ایمان والا ہو تو اس کو بھی شہید حکمی کا مرتبہ ملے گا۔ تو یہ شہادت کی بڑی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو یہ جو شہید حکمی ہیں ان کے تعلق سے حکم تو یہ ہے کہ عام مردوں کی طرح ان کو جو ہے کہ کفن بھی دیا جائے گا، ان کو غسل بھی دیا جائے گا، نماز جنازہ تو تمام شہداء کی پڑھنی ہے اور دفن بھی کرنا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، یعنی وہ زندہ ہیں، شہداء کرام زندہ تو ہیں لیکن ان کی زندگی کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ بات تو قطعی اور یقینی ہے کہ شہداء کرام زندہ ہیں لیکن ان کی حیات کیسی ہے اس کا ہمیں شعور نہیں، اس لیے ان پر شرعی احکام عام میت کی طرح ہی جاری ہوں گے، جیسے قبر، یعنی ان کو قبر میں دفن بھی کیا جائے گا، غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا اور تقسیم میراث بھی ہوگی۔ زندہ آدمی کی میراث یعنی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، آدمی زندہ کیونکہ وراثت کا تعلق مرنے کے بعد سے ہوتا ہے، لیکن تو اگر شہید زندہ ہے تو سوال آ سکتا ہے ہمارے ذہن میں کہ بھائی شہید زندہ ہے تو پھر اس کی وراثت کا کیا مطلب؟ تو یہاں عام میت کی طرح اس کے لیے حکم ہوگا، یعنی اس کی میراث بھی تقسیم ہوگی، ان کی بیویوں
کے لیے عدت گزارنا بھی ضروری ہوگا. جس طریقے سے عام میتوں کے جو بیویاں ہوتی ہیں ان کو عدت گزارنی پڑتی ہے، شہداء کی بیویاں بھی عدت گزاریں گی، اور عدت کے بعد وہ کسی دوسرے سے نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکتی ہیں. تو یہ آیت کریمہ یہاں پر مکمل ہوئی. اب آگے ہے آیت نمبر 155. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت کر لیتے ہیں، تفسیر انشاءاللہ آئندہ ہفتے شامل کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ کہ اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. تو یہ آیت کریمہ انشاءاللہ اس کی تفسیر ہم آئندہ ہفتے سماعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی راہ میں شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر مدینہ منورہ میں ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے، جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرمائے، اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الفاتحہ.